نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین آئی شکایت کرنے کے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے مرد بڑے عجیب ہیں، یہ آپ کو فالو تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، مسجدوں میں تو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، شبیداری کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو فالو کرنے میں کچھ زیادہ افراطی ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، دیگ سے زیادہ چمچے گرم۔ تو پیغمبر اکرم یقین نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کی آیت نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب، نماز کے لیے اٹھا کر مگر کم اٹھا کر، اتنی نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ تو کہا ہمارے شوہر بھی بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، شبیداری کرتے ہیں، اور یہ ایسی شبیداری کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کے اندر محو ہو گئے ہیں کہ ان کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ جب گھر میں آتے ہیں، یہ عورت یہ شکایت کر رہی ہے، گھر میں آتے ہیں تو نہاتے نہیں ہیں، خوشبو نہیں لگاتے، عطر استعمال نہیں کرتے، خود تو رہتے ہیں پریشان، پورے گھر کو پریشان کرتے۔ دوسری عورت آئی، دوسری نے بھی شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا جو شوہر ہے ویسے بہت متقی پرہیزگار عابد زاہد ہے، لیکن اتنا سادہ زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا ہے، گھر میں نہ وہ خود گوشت کھاتا ہے نہ ہمیں گوشت کھلاتا ہے، سادہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں مخصوص ایام کی بات نہیں کر رہا، ان مخصوص ایام کا تقدس ہمیشہ ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ جو بزرگوں نے ریت ڈالی ہے کہ وہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے، اس لیے ہمارے گھر کے اندر بھی سادہ غذائیں ہونی چاہیے، کم سے کم کھانا چاہیے، عاشور کے دن فاقہ کرنا چاہیے۔ میں ان ایام کی بات نہیں کر رہا، میں ساری زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ تیسری عورت آئی اور تیسری عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر وہ ہے کہ جو اتنا زیادہ عبادتوں کی طرف آ گیا ہے کہ وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا۔ پیغمبر کو جلال آیا، اور ایسا جلال آیا۔ دیکھیں یہ ہے اصل کام، کہ اگر کوئی معاشرے کا مسئلہ ہو تو وہاں خاموش نہیں بیٹھنا ہے کہ میں تو کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں، میں تو افضل البشر ہوں، میں تو سید المرسل ہوں، میرے تو فضائل ہونے چاہیے، میرے تو مناقب ہونے چاہیے، میرے تو واہ ہونی چاہیے، میری تو چاچا ہونی چاہیے، عقیدت محبت ہونی چاہیے۔ یہ زندگی کے مسئلے تم خود ہی حل کرتے رہنا نہیں، زندگی کے مسئلے حل کرنے کے لیے پیغمبر آئے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے جیسے سنا ان خواتین کے مشکلات کو اور سمجھ گئے کہ ہمارے اصحاب کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، اس لیے فوراً سے ابا اوڑھی، اور یہ متفقون علیہ روایت ہے، اس طریقے سے ابا اوڑھی کہ اس کی فکر نہیں کی۔ ابا زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہی تھی اور پیغمبر مسجد کی طرف تشریف لے گئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور بسم اللہ اعوذ باللہ اور حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم گھر میں نہ گوشت کھاتے ہو، نہ کھلاتے ہو، نہ تم عطر لگاتے ہو، نہ خوشبو سونگھتے ہو، اور تم حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ تینوں کام میں انجام دیتا ہوں اور میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا، وہ زندگی کہیں اور سے سیکھیں گے، پھر آہستہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محبت اہل بیت کو اس طریقے سے اجاگر کریں کہ وہ اہل بیت سے قریب ہو جائیں، ان کی زندگی اہل بیت کی زندگی کے قریب نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں ایک دعا ہے جو ظاہراً شب جمعہ بھی مانگنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس پر یقیناً آپ میرے ساتھ مل کر آمین کہیے گا، اور آپ کو یہ الفاظ بھی یقیناً یاد ہوں گے کہ اہل بیت نے طریقہ سکھایا دعا کا، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ پروردگارا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو محمد وآل محمد کے نقش قدم کے مطابق ہو، اور ویسی موت عطا فرما جو محمد وآل محمد کے نقش قدم۔ کیا مطلب؟ یہ زندگی اور موت اہل بیت کے مطابق ہو، ان سے سیکھنا ہے، ان سے جاننا ہے۔ تو ہم اہل بیت کرام علیہ السلام کو ان کی زندگی کے درمیان دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ فرشتوں کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجتے۔ ہمیں معلوم تھا کہ فرشتے اگر آتے تو وہ بھی معصوم ہوتے، تمہاری ہدایت کر لیتے، لیکن فرشتے ہیں نوری مخلوق، فرشتے ہیں خاص مخلوق، اگر ان کو بھیجیں گے تو انہیں نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ زخم سہتے ہیں۔ ہم ان کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجیں گے جنہیں پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تاکہ وہ صبر کریں تو تم صبر کرنا سیکھو۔ ان کو بھیجیں گے جب وہ جنگ پر جاتے ہیں تو زخم سہتے ہیں، لہو لہان ہو کر آتے ہیں، تاکہ تم ان کو دیکھو تو شجاعت سیکھو، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ائمہ اسلام انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے۔